اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفات و تمجیدات، تسبیحات اور کل ستائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، آج میں ایک ایسا ورد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ کوئی بھی مشکل ہو جائے، کوئی بھی پریشانی ہو جائے، کسی بھی قسم کے مشکل حالات ہو جائیں، ہر طرح کا کام بن جاتا ہے۔ مشکل حالات جو ہیں ان میں اللہ پاک آپ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ ذکر ہے، اللہ کی عطا کرتا ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت شدہ یہ عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ کس طرح سے کرنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے سے کون کون سی مشکلیں آپ کی کس طرح سے حل ہوں گی، سب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہوتی ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں، مجھے پہلی مرتبہ سن رہی ہیں، میری سبسکرائبر نہیں ہیں، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اور اگر مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں تو آپ میسنجر میں مجھ سے رابطہ کیجئے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ لائک ضرور کیجئے گا۔ آج کا جو ذکر ہے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے متعلق ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہیں اور بہترین کارساز ہیں۔ یہ جملہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جس وقت ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہی کلمہ ہمارے آخری نبی اور پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے، سو ان سے ڈرو۔ تو اس بات نے ان کے ایمان میں اور بھی زیادتی کر دی، اور انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4563 میں بھی یہ لفظ آئے ہیں، اور ترمذی کی روایت ہے، قولوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 2618۔ اس کا ترجمہ ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ اللہ پر ہم توکل کرتے ہیں، اس کو کثرت سے آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ تمام خراب حالات میں اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب وہ بہنیں کہ جو بہت سے علاج کروا کے تھک گئی ہیں، ان کو اس طرح کی بیماری ہے کہ تمام طرح کی دوائیاں لینے کے باوجود بھی ان کو فرق نہیں پڑ رہا، تو وہ اس ذکر کو کریں گی۔ اس ذکر کو کرنے کے 2-3 طریقے ہیں، جن میں سے میں 1-2 آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ کہ کثرت سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 111 مرتبہ اس ورد کو کر لینا ہے، یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 111 مرتبہ پڑھیے، اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درود پاک ہے۔ اس کے علاوہ مولانا یونس عمر صاحب پالنپوری کا تجربہ ہے کہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ ہر طرح کی پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ پھر کیا کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ ترمذی کی اس روایت کی یہ جو ہم نے دعا آپ کو بتائی ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ۔ اس طرح پڑھنے سے آپ کا ہر کام آسان ہوگا۔ اب کوئی کام جو مباح ہے وہ رکتا نہیں ہے، یعنی اگر تو وہ جائز ہے، انشاءاللہ آپ اس کو کچھ عرصہ ہی ابھی پڑھنا شروع کریں گے کثرت سے، یا ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ، یا اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں ہر نماز کے بعد صرف 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بناتے ہیں، تو آپ کے رکے ہوئے کام کس طرح سے آسان ہو جائیں گے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے مشکلات سے نکالیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔
تمام دنیاوی اور آخروی مقصد جو ہیں وہ آپ کے اللہ پاک پورے فرما دیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ اب وہ بہنیں کہ جن کے ہسبینڈس کا کوئی مسئلہ ہے، اب وہ بہنیں کہ جن کو ایکس کا کوئی مسئلہ ہے، اب وہ بہنیں کہ جو بچہ نہ ہونے کی وجہ سے سال ہر سال سے پریشان ہیں اور ڈاکٹر کہتی ہیں ہماری طرف سے جو ہے آپ کلیئر ہیں، تو وہ اس ورد کو لازمی کریں گی۔ انشاءاللہ آپ پورے یقین کے ساتھ اس ورد کو کیجئے گا اور آپ دیکھیں گی کہ چند ہی دن ابھی آپ نے کیے ہوں گے، اور بہت سی بہنیں ہیں صرف 11 دن ہی ہوتے ہیں اس ورد کو کرتے ہوئے کہ اللہ ان کو خوشخبری عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے، آپ کے مسئلے حل ہوتے جائیں گے۔ آپ نے اس کے ذکر کو روکنا نہیں ہے، اس آسان سے ذکر کو آپ نے روزانہ کرنا ہے اور رات کو سوتے ہوئے بھی لازماً کرنا ہے، یعنی کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیجئے۔ 5 وقت کی نماز کے ساتھ اس عمل کو 5 مرتبہ دن میں کیجئے، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ۔ یہ بہت آسان ہے۔ اگر آپ زیادہ کرنا چاہتی ہیں، کثرت سے کرنا چاہتی ہیں، تو ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ حدیث مبارکہ میں بھی یہ ورد بتایا گیا ہے، آیتوں میں بھی یہ ورد بتایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف بڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری طرف چل کر آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ یعنی کہ اللہ کو انتظار ہوتا ہے کہ بندہ اس کو پکارے اور اللہ اس بندے کی آواز پر لبیک کہتا ہو، اس کی تمام پریشانیوں کو حل فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ دعا کرتی ہوں کہ جتنے بھی بے اولاد ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح سے حضرت مریم کو عطا کیا تھا، معجزاتاً طور پر اللہ تمام بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے، نیک صالح اولاد عطا فرمائے، پیغمبروں والی صفت والی اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی بے عیب اولاد عطا فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرما دے۔ جہاں اپنے لیے دعا کریں گے، آپ تمام بہن بھائیوں کو جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں سال ہر سال سے، ان سب کو دعاؤں میں ضرور یاد کیجئے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے۔ آپ یہ عمل خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، وہ تمام پیارے جو کسی نہ کسی طرح کی مشکلات کا شکار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجاہدین کے لیے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور مانگا کریں کہ اللہ ان کو مدد و نصرت عطا فرمائے۔ اللہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان اے اللہ تیری دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کی مدد و تائید فرمائیے، ان کو سرخرو فرمائیے، یا اللہ باطل کو نیست و نابود فرما دیجئے۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔